بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے نظام رب کا دوسرا ذریعہ فضل اللہ ہے۔ جیسا کہ میں اپنے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش و نشو و نما کا جو انتظام از خود کیا ہے اسے نظام رب کہتے ہیں، اور جو 4 ذرائع پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 نعمت اللہ، جس پر میں لیکچرز دے چکا ہوں۔ نمبر 2 فضل اللہ، جس پر میں آج سے لیکچر دینا شروع کر رہا ہوں۔ نمبر 3 رزق اللہ، اور نمبر 4 رحمت اللہ۔ آج کے موضوع سے متعلق اہم سوال یہ کہ یہ فضل اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، قرآن نے معاشی نقطۂ نظر سے اس کمائی یعنی تنخواہ، اجرت، منافع، الاؤنس، بونس، کرایہ اور ٹیوشن وغیرہ کو بھی فضل اللہ کہا ہے، کہ جسے اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے تعلیم یافتہ انسان سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ ملازمت اور کاروبار کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ فضل اللہ کے اس معنی کی تصریح کرتے ہوئے خود قرآن مجید نے فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کان بکل شیء علیما۔ سورہ النساء آیت 32۔ مت تمنا کرو اس فضل یعنی روزی کی جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جو مرد کمائیں وہ ان کا نصیب، اور جو عورتیں کمائیں وہ ان کا نصیب، اور اللہ سے اس کے فضل یعنی روزی میں سے مانگتے رہو، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ انسان کی کمائی سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ انعام کی آیت 3 میں فرمایا، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو اور تمہارے ظاہر کو، اور اسے بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ انسان کی کمائی سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 12 میں فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔
ہم نے رات کو اور دن کو 2 آیات بنایا، تو رات کی آیت کو ہم طاری کرتے ہیں اور دن کی آیت کو روشن بناتے ہیں، تاکہ تم اپنے رب سے فضل یعنی کمائی پاؤ۔ انسان کی کمائی سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ انعام کی آیت 60 میں فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ وہی اللہ ہے جو رات کو تمہیں وفات دیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماؤ گے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی معین مدت پوری ہو۔ انسان کی کمائی سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ لقمان کی آیت 34 میں فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کسی شخص کو یہ ادراک نہیں کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا، اور کسی شخص کو یہ بھی ادراک نہیں کہ اسے زمین میں کہاں موت آئے گی۔ بے شک اللہ علم والا باخبر ہے۔ انسان کی کمائی سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ ہود کی آیات 2 اور 3 میں فرمایا، بے شک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آگہی دینے والا، بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار یعنی معاشی تحفظ مانگو، پھر اس کی طرف لوٹو تو وہ تمہیں مقررہ مدت تک معاشی بھلائی والا سامان زندگی دے گا، اور ہر فضل یعنی کمائی والے کو اس کا فضل یعنی کمائی دے گا، اور اگر اس سے منہ پھیرو گے تو مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یاد رہے کہ حکمراں اللہ نے اس کمائی کو ناجائز قرار دیا ہے کہ جس سے پرستش فروش، مذہبی پیشوا یعنی ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، قلندر، درویش، ملنگ، غوث، صوفی، پادری، پوپ، پنڈت، کاہن، سادھو، مربی، ربی اور گیانی وغیرہ اپنے پیروکاروں سے پرستشیں کروا کر ان کی کمائی سے تنخواہوں، نذرانوں، چندوں اور چڑھاووں وغیرہ کی صورت میں وصول کرتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی قسم کی پرستش کا کوئی حکم کسی بھی انسان کو اپنی کتاب قرآن میں ہرگز نہیں دیا۔ چنانچہ دنیا کے تمام پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کی کمائی کو باطل کمائی قرار دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون
اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، سورہ توبہ آیت 34۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے احبار و رہبان یعنی پرستش فروش علماء و مشائخ لوگوں کا مال باطل طریق سے یعنی لوگوں کا معاشی نقصان کر کے کھا جاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کہ بعد از وفات اپنے رب تک نہ پہنچ جائیں، کہ جو انسانی کوششوں کا منتہا و مقصود ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ۔ آخر میں ضروری بات اور وہ یہ کہ فضل اللہ سے متعلقہ لیکچرز نمبر 9، 10 اور 13 آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے مفید رہیں گے۔ شکریہ۔